الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، کہی اور سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی اور بزرگوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان 3 درجوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی انسانوں میں 3 طبقے کے لوگ۔ ایک وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے۔ ایک یہ طبقہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ہے، ماننے والوں سے زیادہ نہ ماننے والوں کی تعداد ہے۔ ایک طبقہ ماننے والوں کی، جو اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اس کی کتاب پر ایمان، اس کے احکامات مرنے جینے اور اس کے بعد کے حالات جنت جہنم پر ایمان۔ ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے، ماننے والوں کو مسلمان، نہ ماننے والوں کو انکار کرنے والا، جس کو قرآن کی زبان میں کافر اور کفر کہتے ہیں۔ پھر ماننے والوں میں ایک بیچ کا طبقہ ہے، بیچ کا، جو حالات، ماحول، موسم، اپنے معاملات اور فائدے کی بنیاد پر وہ عمل کرتا ہے۔ جب اچھا لگا تو عمل کیا، نیکی کیا، خوب کیا،
چانس لگا تو گناہ پر بھی ہاتھ صاف کر دیا۔ اس وقت یہ طبقہ بہت زیادہ ہے مسلمانوں میں، جب نیکی کا موسم آیا خوب نیکی کرتے ماشاءاللہ، اس میں کمی نہیں، لیکن جب وہ حالات اور وہ موقع وہ موسم گزر گیا تو پھر گناہ شروع۔ مثلا رمضان المبارک جب آتا ہے تو خوب نیکی کرتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، صدقہ، خیرات، رات میں اٹھنا، گناہوں سے بچنا، غیبت سے بچنا، یعنی ہر ایک گناہ سے آدمی اس وقت بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ حج میں کوئی چلا جائے آدمی تو وہاں بھی بالکل متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، بڑی پابندی، جماعت کی پابندی، نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، درود شریف پڑھنے کی پابندی، یعنی خوب کرتا ہے، خوب کرتا ہے، ہر ایک نیکی کو وہاں کرنے کے لیے مجاہدے اور کوششیں کرتا ہے، لیکن جو ہی واپس آیا اب وہ نیکی کا شوق اور جذبہ ختم۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ برابر سرابر نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کا یہی طبقہ ہے، موسم اور حالات سے ہم لوگ نیکی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے لوگوں کی بڑی امتحان، آزمائش، لیکن ہے ایک قدر ہے ان کی بھی، چلو کم سے کم موقع پر تو نیکی کر لیا، گناہ کیا تو پھر نیکی بھی کیا، ان کے بھی کچھ مقامات آخرت میں ہے، درجے ہیں، اللہ انہی لوگوں کے حساب و کتاب لیں گے۔ کس کے لیں گے؟ جس نے نہیں مانا اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، سیدھے جہنم۔ جو مکمل مانا، ذرا بھی ماننے میں کوئی کمی نہیں کیا، شرک کبھی نہیں، بدعت کبھی نہیں، رسومات کبھی بھی نہیں، شریعت اور قرآن کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں، تقوی، پرہیزگاری، دینداری، ایسے لوگوں سے اللہ حساب و کتاب، انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا، ان سے اللہ پوچھے گا بھی نہیں، یہ لوگ سیدھے جنت۔ حساب و کتاب تو ان لوگوں سے ہو جو لوگ مطلب سے دونوں کام کرتے، نیکی بھی ہے گناہ بھی ہے، پوچھا جائے گا گناہ کیوں کیا، پوچھا جائے گا کیوں ایسا کیا۔ تو پریشانی تو مصیبت تو آخرت کی ایسے لوگوں پر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہے، ورنہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، تقوی والے ہیں، مکمل ماننے والے ہیں، شریعت پر چلنے والے ہیں، حکم کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں، ان کو اللہ اپنا ولی کہا۔ کیا کہا؟ دوست کہا۔ ولی کے معنی ہے دوست، دوست، اپنا خاص بندہ کہا کہ یہ لوگ میرے دوست ہیں، اور جب دوست کے یہاں آئے تو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ کیا جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، علم حاصل کر لیا ہے، دنیاوی ہو یا دینی ہو، بہت زیادہ علم کا اس کے پاس خزانہ ہے، علوم کے خزانے ہیں، کیا وہ ولی ہو سکتا ہے؟ اور علم سے کیا ولی ہو جائے گا؟ پھر ولی کہتے ہیں کس کو؟ کیا ایسے لوگ جو لوگ بڑے عبے جبے قبے دستار، محفل و مجلس، ایسے لوگ ولی ہیں، اس کو ولی کہا جائے؟ یا ایسے لوگ جس کے آگے پیچھے بہت چلنے والے لوگ ہوں، مریدین ماننے والوں کو ایک بڑا جمگھٹا ان کے پیچھے ہو،
ان کی خدمت گزاری کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو ولی، یا کیا ان کو ولی کہہ دیا جائے جن کے نام پر بہت زیادہ لوگ محفلیں، مجلسیں، قوالی، مشاعرے، ہو ہنگامے، کھانے پینے کا ماحول بنائے ان کے نام پر، ان کو ولی کہا جائے؟ کچھ ہے ولی کی پہچان، کچھ ہے ایسے لوگوں کی پہچان جس کو اللہ اپنا خاص بندہ کہتا ہے اور کہا ہے ہاں اس کی ایک پہچان ہے، اس کی کچھ خوبیاں ہیں، اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ اگر یہ خوبی اور یہ علامتیں ان میں ہے تب تو وہ ولی ہے اور ولی کہلا سکتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے اور کہلا سکتا ہے، اور اس کی اتباع کیا جا سکتا ہے، اس کے حکم، اس کی باتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت ہو سکتا ہے، اس کے نام پر کوئی حق اور صحیح بات بتایا جا سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ پہچان اس کی کیا ہے؟ سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ آدمی جو ولی اور ولایت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اتباع سنت والا ہو۔ کیا ہو؟ اتباع سنت، خود بھی سنت پر عمل کرتا ہو اور سنت پر عمل کرنے کا حکم کرتا ہو، اس کی تاکید کرتا ہو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی اس کے ماننے والا، نام لینے والا، یا اس کے سامنے کوئی سنت کے خلاف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے طور و طریقت کے خلاف کیا تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہو، اس پر وہ ناراض ہو جاتا، اس سے اسی دوستی ختم کر لیتا ہو، اس کو اپنی محفل و مجلس سے ہٹا دیتا ہو، صرف اس بنیاد پر کہ تم نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ورزی کیا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ اتباع سنت، سنت پر خود بھی عمل کرتا ہو اور اپنے چاہنے والے، اپنے مریدین اور اپنے تمام لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کا حکم بھی کرتا ہو اور اس کی پوری نگرانی بھی وہ کرتا ہو۔ ایسا نہیں کہہ دیا وہ جو چاہے بدعت کر لے، جو چاہے رسومات کر لے، نہیں، بلکہ اس کی وہ نگرانی بھی کرتا ہو، تاکید بھی کرتا ہو۔ تو سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ اتباع۔ اب اگر دیکھیں کہ ایسا شخص جو ولایت کا درجہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور ولی کہتا ہے، تو ایک آدمی کو دیکھنا ہے کہ یہ اتباع سنت پر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اتباع سنت پر نہیں ہے تو آپ اس کو ولی کبھی بھی مت جانیے، اس کے ہاتھ پر کبھی بھی بیعت نہ ہوئے، اس کے پاس کبھی بھی کوئی آپ عقیدت و محبت ولایت کا مت جتائیے۔ اس لیے سنت پر عمل کیے بغیر کوئی ولایت اور ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ علم سے کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ دے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، مفتی ہوں، محدث ہوں، مفسر ہوں، فلاں ہوں، لہذا ہم ولی ہیں۔ علم سے کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے، علم سے کوئی ولایت کے درجے پر نہیں جا سکتا ہے۔ ولایت کا جو درجہ اور اس کی سیڑھی ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو دوسری پہچان یہ ہے ولی ہونے کا اور ولایت کا درجے پر جانے کے لیے، یہ اب دیکھنا پڑے گا، یہ سنت پر عمل تو کرتا ہے، اتباع سنت تو اس کے پاس ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے ایک چیز تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے سنت پر عمل کرنا ایک عام بات، لیکن تقویٰ ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت ہی انمول چیز ہے۔ لہذا اس ولی کے جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، ولی کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، ہمارے پاس یہ فلاں ہے، تو دیکھنا پڑے گا اس کے پاس تقویٰ کتنا ہے، یہ تقوی پر عمل کرتا ہے یا مسئلے پر عمل کرتا ہے۔
اگر مسئلے پر عمل کرتا ہے تو ابھی ولایت کے درجے پر وہ نہیں ہے، وہ تقوی پر عمل کرتا ہے تب وہ ولی ہے۔ لہذا علم سے کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے، تعلیم کی بنیاد پر کسی کو اللہ ولایت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے ہزاروں سینکڑوں ایسے اللہ کے بہت بڑے بڑے ولی گزرے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ تقوی ان کے پاس تھا، تقوی کی بنیاد پر وہ بہت بڑے ولی کامل بن گئے۔ خود ہمارے اکابر و اسلاف میں ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ ہے، کم پڑھے تھے، نصاب کے اعتبار سے وہ عالم دین کے نصاب کو پوری نہیں کیے تھے، لیکن تھے حاجی، تھے وہ متقی پرہیزگار، ان کے ہاتھ پر بیعت ہونے والے وقت کے بہت بڑا علم کا پہاڑ شخص حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، یہ علم کا پہاڑ شخص ہے، لیکن جن کے ہاتھ پر وہ بیعت ہو رہے ہیں اور جن کو اپنا وہ پیر مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ علم کے اس درجے پر نہیں ہے اور نصاب کے اعتبار سے وہ عالم دین نہیں ہے، اس لیے ان کو آج تک لوگ کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں، مولانا نہیں کہتے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے بھائیو بزرگوں، علم سے کوئی ولی نہیں بن سکتا ہے، ولی کے لیے تقوی ہے۔ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ مسئلے پر وہ عمل نہیں کرتا ہے، وہ تقوی پر عمل کرتا ہے، تقوی کی اس کی زندگی ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے میں بہت بڑا ولی ہوں، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، آؤ مجھے مان لو، تیری آخرت سب صحیح ہو جائے گی، ہم بیڑا پار کر دیں گے، ہمارے نام پر نذرانے کر لو، ہمارے نام پر فاتحے کر لو، تمہارا سب کچھ بن جائے گا آخرت کی۔ نہیں، دیکھیے کہ اتباع سنت کے بعد اس کا عمل کیا ہے، یہ سنت پر عمل کرنے کا حکم کرتا ہے یا نہیں، نگرانی کرتا ہے یا نہیں، اگر کوئی سنت کے خلاف کام کرتا ہے تو یہ بیزار ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ سب خوبیاں ہیں پھر دیکھا جائے گا کہ یہ تقوی کے کتنا بڑا ہے، تقوی پر یہ کتنا عمل کرتا ہے۔ اگر یہ تقوی پر عمل کرتا ہے تب تو ولایت کے درجے پر ہے۔ اس سے بھی آگے اور بتلاتے ہیں علماء کرام کہ یہی مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے، تقوی ہی اور متقی بن جانے ہی سے بھی ولایت کے درجے پر نہیں، بلکہ اپنی نیکی کے کام پر بھی وہ ڈرتا ہو اور روتا ہو۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک نیکی کا کام کیا پھر بھی ڈر رہا ہے، ایک نیکی کا کام کیا پھر بھی اس کے دل میں کشش ہے۔ کیا کشش؟ کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، میں نے جو نیکی کیا ہے وہ نیکی بارگاہ خداوندی میں یہ مقبول ہے یا نہیں ہے۔ یہ آخری درجہ ہے، یعنی ایک ولی ولایت کے درجے پر رہنے والا، ولی ہونے کے دعویٰ کرنے والا، اس کو یہ دیکھا جائے گا اور اس سے سمجھا جائے گا کہ یہ نیکی پر کتنا خوش ہوتا ہے اور نیکی پر کتنا یہ روتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ ارے بھائی کچھ منڈی انڈی ہلاؤ نے، ہاں یاد دہانی کراتا ہوں۔ کیا کراتا ہوں؟ تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو کہ آپ ذرا ہوش حواس میں بیٹھے ہیں، یا دھڑ یہاں ہے اور دل دکان پر ہے، پتہ نہیں کون گاہک چلا جائے گا یار، اس کی دکان تو ابھی تک تو کھلی ہے، میں تو بند کر کے آ گیا، پتہ نہیں وہ کتنا آج کام کر لے گا۔ دھڑ یہاں، دل گاہکوں کے پاس، ہوش میں رہیے، دھیان اللہ کی طرف رکھیے۔ جو نئی دکان بند کرتے ہیں اذان پر مت بند کرنے دیجیے، اللہ فرشتہ کو بھیج کر کے دکان نہیں بند کرائے گا، اے فرشتے جاؤ اس کی شٹر بند کر دو، نہیں، ہم جیسے مولوی بھی نہیں کرا سکتے، مسجد کے ذمہ دار بھی نہیں کرا سکتے، کوئی نہیں کرا سکتا۔ پھر تو خوش، جب کوئی نہیں کرا سکتا، اللہ بھی نہیں کرا سکتا ہے، مولوی بھی نہیں کرا سکتا ہے، تو کیا ہے، اپنی مرضی سے جب چاہوں گا بند کروں گا، جاؤں گا 2 رکعت سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے پڑھ کر کے آ جاؤں گا، کھڑے کھڑے خطبہ سن لوں گا، کیا ہے میرا مزاج، میری مرضی۔ ہاں اللہ کیا بند کرتا ہے؟ برکت کی روزی کا دروازہ بند کر دیتا ہے، جو تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کہاں سے بند ہوا ہے۔
یہ 2 گھنٹے کی تجارت کی وجہ سے سالوں کی برکتیں اللہ دروازے بند کر دیتا ہے، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے میں تو اتنا کمایا لیکن آیا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں بار بار تاکید کیا کرتا ہوں، اس کی طرف دھیان مت دیجیے، فوراً عمل کیجیے۔ تو خیر، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، کتنا بڑا، جس کی نیکیاں بے شمار، عید کی دن میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بچے آ کر کے مل رہے ہیں، مبارکباد ہے، خوشی ہے، لیکن آپ بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ پوچھا لوگوں نے، امیر المومنین یہ تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، بچے خوشی ہے منا رہے ہیں، آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ڈر رہا ہوں مہینے بھر کے روزہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آج تو ہم لوگ اپنی نیکیوں پر خوش ہیں، آج ہم لوگ کسی صرف نام مسلمان پر خوش ہیں۔ ہم مسلمان، ایک آدمی کی اگر 10 20 50 100 200 مرید بن جاتا ہے تو وہ اپنے مریدوں پر خوش ہے کہ ہمارے ماننے والے ہمارے ہاتھ پر بہت بڑے لوگ بیٹھ ہیں۔ لوگ بہت خوش ہیں کہ ہم نے فلاں ولی اور بزرگ کے نام پر میں فاتحہ کھانا پینا خوب کر دیا، ہم خوش ہیں۔ یاد رکھیے، نیکی پر کبھی خوش ہو کر کے زندگی مت گزاریے، ڈرتے رہیے، ڈرتے رہیے۔ کہنے لگے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں مہینے بھر کے روزے اور عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا اور میں خوشی مناؤں، یہ ڈر ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف و بزرگان دین کی یہ پہچان کہ جو آدمی اپنی نیکی پر ڈرتا ہو، روتا ہو، کبھی اس پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی نہیں گزارتا ہو، اپنے آپ کو بڑا نیک نہیں سمجھتا ہو، سمجھ لو کہ یہ وقت کا بہت بڑا ولی ہے، وقت کا بہت بڑا ولی۔ بایزید بستانی علیہ الرحمہ ایک بڑے بزرگ گزرے، جب وہ گزرتے تھے نماز کے لیے، مسجد جاتے تھے اپنے گھر سے، تو ایک بڑھیا سامنے کھڑی ہو کر کے بکری کو اشارہ کرتی تھی اور کہتی تھی، بایزید یہ بتاؤ تیری داڑھی اچھی ہے یا میری بکری کی داڑھی اچھی ہے؟ جب عمر کی بکریاں ہو جاتی ان کے تھوڑی کے نیچے بال بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جو داڑھی کی شکل نظر آتی ہے۔ اے بایزید بتاؤ تیری داڑھی اچھی ہے یا میری داڑھی اچھی ہے؟ رک جاتے تھے اور کہتے تھے، ابھی اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مرنے دو مجھے، کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس، ابھی یہ نہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اچھا ہوں اس بکری سے۔ لوگ کبھی اپنے نیکی پر بھروسہ کر کے آخرت کا سامان، اور وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، ڈرتے تھے۔ لہذا ولایت اور ولی کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی نیکی پر اگر خوش ہوتا ہے تو اس سے زیادہ وہ ڈرتا بھی ہے۔ جب وفات ہو گئی، موت ہوئی، تو انہوں نے وصیت کی اپنے وقت سے پہلے کہ لوگوں جنازہ اس راستے سے قبرستان نہیں لے جانا، جنازہ میرا اسی بڑھیے کے گھر کی طرف سے لے جانا۔ آج جنازہ اٹھا ہے اور جنازہ لے کر کے لوگ جا رہے ہیں، بڑھیا ہے کھڑی آج وہیں، آج بھی وہ پوچھنا چاہ رہی ہے۔ حضرت بایزید کا جنازہ اس کی بڑھیا کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، بڑھیا پوچھتی ہے، اب تو بتا دے تیری داڑھی اچھی یا میری بکری کی داڑھی اچھی؟ حضرت بایزید رحمہم اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، ہاں اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میری داڑھی تیری بکری سے اچھی ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ ارے بایزید تو پہلے بتا دیا ہوتا تو پھر اتنے دن تک یہ چرچا میں کیوں کرتا؟ کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، میں یہ ڈرتا تھا اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا تو مجھ سے اچھی تو یہ بکری، اس لیے مرنے کے بعد اس کا میدان محشر میں کوئی حساب و کتاب نہیں اس کا، اور بایزید سے حساب و کتاب ہوگا، اس لیے میں نہیں کہہ پا رہا تھا کہ میں اچھی یا بکری اچھی۔ آج تو ہم لوگ اپنے چند نیکیوں پر میرے بھائیو بزرگوں فخر غرور بڑا پن سمجھ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور چند نیکیوں پر ہم سمجھ لیے جنت کا ٹکٹ اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے دے دیا ہے، اب کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو ولی کا پہچان یہ ہے کیا کہ وہ اپنی نیکی پر بھی ڈرتا ہو، خوب ڈرتا ہو۔ اس سے بھی آگے ایک اور پہچان، وہ حلال و حرام میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرتا ہو۔ کیا کرتا ہوں؟
ولی وہ ہے جو حلال و حرام میں بہت احتیاط کرتا ہو، حرام چیز سے وہ ڈرتا ہو، حلال میں بھی اگر شک ہو جائے تو اس کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہو، اسے چھوڑ دیتا ہو، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس پر دو نظریات ہو گئے ہیں، دو لوگ اس میں آ گئے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ حلال، ایک کہتا ہے حرام۔ شک آ گیا ہے تو یہ چیز حلال، لیکن اس کی بنیاد پر تھوڑی سی شک ہے، لہٰذا ولی وہ ہے جو شک کی بنیاد پر حلال کو چھوڑ دیتا ہو، اور اگر خدا نخواستہ اس کو اختیار کر لیا ہو تو اس پر وہ توبہ کرتا ہو۔ یہ ہے ولی کی پہچان۔ آج ایسا ہے؟ آج ایسا نہیں ہے۔ آج لوگ صرف ایک جانتے ہیں حلال بس، حرام تو اللہ اکبر۔ لہذا ولی کی یہ پہچان کہ وہ حلال و حرام میں بہت ہی احتیاط کرتا ہو، اگر حرام ہے تو اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اگر حلال ہے اور حلال میں اگر شک ہے تو اس کو بھی وہ ترک کر دیتا ہو۔ واقعہ تو بہت مشہور ہے جن کے نام پر ابھی خوب ہم لوگ چل رہے ہیں، حضرت سرتاج الاولیاء پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی سبحانی رحمہم اللہ، جو ولیوں کا سرتاج، نام جانتے؟ خوب چل رہا ہے، کھانا پینا کرائیے، کھائیے، مزے لیجئے۔ صرف یہی نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی کا بھی کچھ اپنے اندر داخل کرو، ان کی زندگی کے بھی کچھ مسئلے فتوے بھی اپنے اندر جائزہ لیجئے۔ ان کے والد محترم تھے ابو صالح موسیٰ رحمہم اللہ، واقعہ بہت مشہور ہے اس سیب کا۔ روزے کی حالت سے تھے یا مسافر، سفر میں جا رہے تھے، بھوک لگی تھی، دریائے دجلہ کے قریب پانی پینے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے بیٹھے، بھوک کی بڑی شدت تھی، بڑی شدت تھی، کوئی چیز وہاں کھانے پینے کی نہیں۔ ایک سیب بہتا ہوا جب آیا ہے سامنے، بھوک کی حالت میں اٹھا کر کے اس کو کھا لی، لیکن کھانے کے بعد احساس ہوا اس کا تو کوئی مالک تو ہوگا، ہم نے بغیر اجازت کی کھا لیا ہے، اللہ اگر پوچھ لیا تو پھر جواب دینا مشکل ہوگا۔ اللہ حلال ہے، اس کو لقطہ کہتے ہیں کہ پڑی ہوئی چیز، بہتی ہوئی چیز سمندر میں آ جائے، جس کا کوئی مالک کا عطا پتہ نہیں ہے تو یہ کھانا جائز ہے، اس کے لیے کوئی اور دوسرا حکم نہیں، جو اٹھایا کھا سکتا ہے۔ سمندر میں بہتے ہوئی چیز جو لے لیا اس کا ہو گیا، یہی حکم ہے۔ ہاں اگر اس کا مالک کا پتہ ہے، اس پر کچھ نام لکھا ہوا ہے، کچھ اس کی طرف اشارات ہیں، تب تو اس کی تحقیق، اس کو پہنچانا ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر اس کا عطا پتہ کچھ نہیں ہے تو پھر ایسی چیز کا اٹھا لینا، اس کا مالک بن جانا جائز ہے۔ خالی اب احساس ہوا، کہا کہ نہیں، معافی مانگ لوں گا اسی دنیا میں، نہیں تو چلے، ادھر چلوں جدھر سے بہتا ہوا سیب آ رہا ہے۔ پہنچے، سانپ جھکا ہے سیب کا، باغ ہے دریا دجلہ کے کنارے، دیکھیں رنگ ملائے جو کھائے تھے، لگ رہا اسی درخت کا سیب ہے جو بہہ کر کے گیا تھا۔ پتہ لگایا اپنے اس باغ کا مالک کون ہے، اندر گئے تو ایک شخص ملا جس کا نام بھی عبدالمالک موسوی رحمہ، عبداللہ موسوی ہے۔ پوچھا اجنبی کیسے آنا ہوا، تمہارا کون ہو؟ کہا کہ مالک کے باغ، میں آپ کا ایک سیب کھا گیا ہوں، اس کے لیے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ باغ والا بھی سمجھ گیا یہ 22 سال کا نوجوان، اس کے اندر اتنی آخرت کا ڈر، اس کے اندر اتنا تقوی، ایک باغ سے سیب بہتا ہوا چلا گیا، کھا لیا، جس کا کوئی سب معافی تلافی ہے، پھر بھی آیا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ سمجھ گیا ہیرا آدمی آ گیا، کہا کہ ہاں معافی تو ہوگی لیکن 12 سال میرے یہاں کام کرنا پڑے گا باغ میں۔ ہم لوگ ہوتے منڈی اتار دیتے ہیں، ایک تو معافی مانگنے کے لیے آیا اور وہ بھی ظلم، 12 سال میرے باغ میں تجھے خدمت کرنی پڑے گی، باغبانی کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر کے ایک سیب بہتا ہوا کھایا ہوا کا معاف کروں گا۔
کہا کہ ٹھیک ہے کر لوں گا لیکن معاف کر دیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی حلال چیز میں بھی اگر شک آ جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کا احتیاط کرے، کھا لیا تو معافی مانگے۔ یہ ہے ولی کی پہچان۔ کیا ہے؟ کل تو جانور بھی پوچھا کرتے تھے مسئلہ، اور وہ کل تو مسلمانوں کے مال کھانے میں بھی ڈرتے تھے، شک کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز آج پڑھائیں اور مسجد نبوی سے نکلیں، صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، چلو ذرا احد کے پہاڑ کی طرف ذرا تفریح کر کے آ جائیں، ذرا چہل قدمی کر کے آ جائیں۔ سارے مسجد سے صحابہ آپ کے ساتھ نکلتے ہیں، اللہ کے پیغمبر چلتے ہیں، کچھ قریب جاتے ہیں تو پھر بھیڑیے نظر آتے ہیں جو جنگلات سے آ کر کے سب ایک صف لگے کھڑے۔ سلام کی اللہ کے رسول جواب دیے، کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے یا رسول اللہ انتظار میں ہوں۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ آپ کے صحابہ کی بکریاں جنگل میں چرتی ہیں اور ہم لوگوں کی خوراک بکریاں ہیں، بھیڑی۔ اللہ کے رسول لیکن آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے میں ہم لوگوں کو بہت جھجک ہوتے ہیں، کیسے کھاؤ؟ کل کا بھیڑیا بھی اتنا بڑا متقی تھا، آج تو ہم لوگ انسان ہو کر کے متقی نہیں۔ کھلانا پڑے گا تجھ کو، شادی میں کیوں نہیں کھلاؤ گے؟ 500 میرے باراتی آگے، کھلانا پڑے گا تجھے، چاہے جیسے بھی کھلا دو۔ کھانے والا جانتا ہے کہ سود سے پیسہ لا کر کے پکایا ہے یہ کھانا، جا کر کے کھا رہے ہیں سب، بیوی بچے سب لوگ کھا رہے ہیں۔ کل کا بھیڑیا بھی پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ، آپ کی یہ پاک باز صحابہ آپ کے دوستوں کی بکریاں جنگل میں جب چرتی ہیں، ہم کو بھوک لگی ہوتی ہے، کھانے کا دل چاہتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کھاتا ہوں کہ یہ آپ کے صحابہ ایمان والوں کا مال ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھے بلا کر کے نہ پوچھ لے تو میرے محبوب کے غلاموں کی بکریاں کیوں کھاتا تھا؟ اللہ کے رسول لیکن مجبوری ہے، کیا کروں؟ آپ ہی بتلائیے، آپ حکم دیجئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، دیکھ تیری بکریوں کے بارے مسئلہ اب تم ہی لوگ کہا کہ یا رسول اللہ ان کا حق ہے بکریوں کو کھانے دیجئے۔ واہ، یہ بھی کیسے تھے؟ پھر وہ بھیڑیا کہتی ہیں سب، اللہ کے رسول نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، چاہے بھوکے مر جاؤں لیکن آپ کے صحابہ کی بکریاں نہیں منہ لگاؤں گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، حلال اور حرام کہ احتیاط کیے بغیر آپ پکے سچے مومن مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ ایک سیب کے لیے 12 سال خدمت کرتے رہے، سخت نگرانی ہوتی رہی، ان کو دیکھتے رہے۔ 12 سال کو 1-2 سال کی بات نہیں، 1-2 دن کی نہیں ہے، ایسی خدمت دیانت و امانت کے ساتھ کرتے رہے۔ 12 سال جب مدت پہنچی ہے تو انہوں نے جا کے کہا، باغ کا مالک اب تو 12 سال ہو گئے، مجھے چھٹی دے دیجیے اور معاف کر دیجیے۔ کہا کہ معافی سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ ایک سیب میرے لیے اچھا سا پکا ہوا میٹھا لا کر کے مجھے کھلاؤ، پھر بات کریں گے۔ گئے اور جا کر کے ایک سیب توڑ کر کے لاتے ہیں، لا کے دیے تو کچا نکل گیا۔ کیا؟ کہا کہ 12 سال تم رہ گئے، ابھی تک تجھے پتہ نہیں ہے کہ میٹھا سیب کیسا ہوتا ہے اور کھٹا کیسا ہوتا ہے، کچا کیسا ہوتا ہے؟ اوہ، تھے وہ مسلمان، تبھی اللہ کی رحمتیں اترتی تھی۔ کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا تنہائیوں میں سوچو، تنہائیوں میں سوچئے میرے بھائیو بزرگوں۔ کہا کہ باغ کا مالک 12 سال ہو گئے، آپ کے باغ کا ایک بھی سیب میں اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھا نہیں کبھی، اللہ کبھی میری نظر سیب کی طرف نہیں اٹھی، میں نے ہاتھ بھی کبھی نہیں لگایا 12 سال میں، کبھی اس کو زبان پر چکھ کر نہیں دیکھا کہ سیب میٹھا کیسا ہوتا ہے اور کھٹا کیسا ہوتا ہے، کچا کیسا ہوتا ہے۔ صرف اس ڈر سے کہ ایک سیب بہتا ہوا میں نے کھا لیا، اس کی سزا 12 سال تک کے مجھے ملی ہے، اگر بغیر اجازت کے اگر کوئی ایک اور سیب کھا لیا تو پتہ نہیں میری سزا اور کتنی بڑھ جائے گی۔ اس لیے باغ کا مالک مجھے پتہ نہیں ہے کچا کیسا ہوتا ہے اور پکا کیسا ہوتا ہے۔ یہ ہے ولی، یہ ہے ولایت، ایسے لوگوں کے نام میرے بھائیو بزرگوں۔ آج ہم کو اور موقع مل جائے تو ہاتھ صاف کر دیں، پورا باغ کا باغ اجاڑ دیں ہم لوگ، دکان کی دکان اجاڑ دیں ہم لوگ، تجارت کی تجارت بھاڑ میں کر دیں ہم لوگ،
کسی مسلمان پر ظلم کرنے میں کوئی دیر نہیں. مجبوری سے فائدہ اٹھانا آج مسلمانوں کا شیوا ہے. جو جتنا بڑا مجبور ہے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لو. انصاف کرو، انصاف انصاف انصاف. اگر انصاف نہیں کریں گے، حلال و حرام میں فرق نہیں رکھیں گے، یاد رکھیے حساب ہونا ہے، حساب اللہ لے گا. اس لیے آج تو منہ دیکھا معاملہ ہے، مجبوری سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، غریب سے غربت کی اس کی بنیاد پر فائدے اٹھائے جاتے ہیں. اگر انصاف ہے آپ کے پاس اور قلم آپ کے پاس ہے، انصاف لکھو، زبان انصاف کی بات کرے، تبھی ہیں پکے سچے مسلمان. کہا کہ معافی تو ہو جائے گی لیکن کیا ہے، میری بیٹی ایک اس سے نکاح کر لو. کہا کہ تب معاف کریں گے؟ کہا کہ ہاں معاف کر دوں گا. کہا کہ ٹھیک کر دیجئے. کہا کہ لیکن بیٹی تو ایسی ہے جو آنکھ کی اندھی، پاؤں کی لینگڑی، ہاتھ کی لولی، کان کی بہر، یہ 3 خرابیاں، سارے عذر. کہا کہ معاف کر دیجئے آپ تاکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں رسوا نہیں ہوں. اندھی ہے تب بھی ہم قبول، پاؤں کی لینگڑی ہے تب بھی ہمیں قبول. ہزاروں فوٹوਆਂ دیکھ کر کے رشتے بنانے والوں، جس ولی اور جس ولی کے نام پر میں ہزاروں طوفان مچانے والوں، جن کا فتویٰ اور جن کے مسائل کو چھوڑ کر کے صرف بدعت اور رسومات پر عمل کرنے والوں، غور سے سنو. کر دیجئے لیکن معاف کر دیجئے، یہ زندگی تو بہتر ہے اس زندگی کی رسوائی سے. نکاح پڑھا دیے باپ نے، کمرے کا انتظام کر دیا گیا، آج رات گزار لو یہاں، کل چلے جانا. پانی رکھ دیا گیا، سب کچھ انتظام کر دیا گیا. کمرے میں دلہن پہنچ گئی، ان کو بھی بھیج دیا گیا، تیری دلہن تیری بیوی اس کمرے میں چلے جاؤ. جاتے ہی ساتھ دیکھتے ہیں تو بڑی خوبرو حسین لڑکی ہے، جس کی آنکھوں میں حسن ہے، چہروں میں حسن ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، کان بھی صحیح ہے، کوئی عیب نہیں، ہر خوبیاں اس میں ہے. سیدھے کمرے سے باہر نکل گئے اور مالک کے باغ کے پاس گئے، اپنے خسرو کے پاس میں، اور کہنے لگے مالک میرا نکاح کسی اور سے آپ نے کر دیا ہے، لیکن میرے کمرے میں کوئی اور ہے. میرے کمرے میں تو ایسی لڑکی ہے، آپ نے جو بات بتائی تھی وہ نہیں ہے، وہ تو آنکھ والی ہے، ہاتھ والی ہے، حسن و جمال والی ہے. آپ نے تو کہا اندھی لنگڑی لولی بہری سب کچھ. آج ہم لوگ ہوتے تو کیا چانس مل گیا ہے. زنا کرنے والوں، بدکاریوں، فحش کے کام کرنے والوں، نوجوانوں، ڈرو اللہ سے، ورنہ جہنم میں جب ڈال دیے جاؤ گے، جس کے ساتھ تم زنا کرو گے اس کو بھی اور تم کو بھی اللہ ڈال دے گا. معاشرے کو پاک کیجئے، گندہ مت کیجئے. ایمان کا بچہ ہے، اگر ایمان کا نوجوان ہے تو اپنے معاشرے کو گندہ مت کرو، ورنہ اللہ کی قہر و عذاب اسی طرح اترتے رہیں گے اور ظالم ہم پر ظلم کرتا رہے گا اور ہم سسکیاں لے کر کے اسی طرح بزدل بنتے رہیں گے. صرف بدکاریوں سے، زناکاریوں سے، فحش کاموں سے معاشرے کو پاک کرو. نوجوانوں، بزرگوں، تاکید کیجئے اس کو، اس کے اہتمام کیجئے، ورنہ اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہے. سمجھ لیا کہ جو چاہے ہم کر لیں، زنا کر لیں، بدکاری کر لیں، فحش دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، کون روکنے والا ہے؟ معاشرے کو خراب کرنے والے کا کوئی حیثیت اور اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہی ہے میری بیٹی اندھی، اس لیے کہا اپنی آنکھ کو کبھی غلط چیزوں میں اس نے استعمال نہیں کی ہے، اس لیے اندھی ہے. وہ آنکھ جو برائی کرے وہ تو اللہ اکبر. بہری اس لیے کہا کہ اس کان سے کوئی خطا، غلط، گناہ کی چیز نہیں سنی ہے. ہاتھ کی لولی اس لیے کہ اس ہاتھ سے کبھی ظلم، اللہ کی نافرمانی نہیں. یہ قدم گناہ کے طرف کبھی میری بیٹی نہیں بڑھائی ہے، اس لیے پاؤں کی لنگڑی، ہاتھ کی لولی، آنکھ کی اندھی اور کان کی بہری میں نے بتایا. جاؤ یہ تیری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ان خوبیوں کے ساتھ ہے، چلو رخصت کرتا ہوں اور اپنے گاؤں چلے جاؤ. رخصت کیے، بغداد آئے. اسی کے نسل اور اسی کے پیٹ بطن سے کون پیدا ہوئی؟ حضرت پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ پیدا ہوئی. یہی پیدا ہوئی جن کے نام سے اشفاقیے ہیں. ہزاروں لنگر ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، لیکن کبھی ان کا فتویٰ بھی پڑھا، کبھی ان کے مسئلے کو بھی پڑھا،
یا صرف اتنا ہی بلکہ کیا فرمائے حضرت پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا فتویٰ، کتاب غنیۃ الطالبین، بڑی مشہور و معروف کتاب، علماء حق کے نزدیک مقبول کتاب، جس کتاب کو علماء پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اس کتاب میں حضرت پیر عبد القادر سبحانی جیلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتی ہے تو ان دونوں کا نکاح آپس میں ختم ہو جاتا ہے۔ فاتحہ دلانے والوں دو، کھلانے والوں کھلاؤ، لیکن اس فتوے کو بھی اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارو۔ فرماتے ہیں یہ ان کا مسلک ہے، ان کا فتویٰ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ ان کی کتاب خود لکھتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان بے نمازی، عورت بے نمازی، دونوں شوہر بیوی، نکاح اس کا ختم۔ اس لیے جو لوگ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ وہ کافر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کفر کا صحیح جملہ یہی کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے بچا کر کے یہاں تعویل کیے، کافر تو نہیں ہوا، کفر جیسا کام کیا، اس لیے نکاح دونوں کا باقی ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ فتویٰ سنیے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہو اس کا نماز جنازہ مت پڑھو۔ کیا حق ہے؟ کیوں پڑھیں گے اس کا نماز جنازہ؟ جس نے زندگی میں فرض نماز نہیں پڑھی اس کا نماز جنازہ بھی مت پڑھو۔ یہ ہے اس ولیوں کا کام جنہوں نے سنت کو رائج کیا، جس نے آقا کی سنت کی اتباع کیا، جس نے آقا کی سنت کی پیروی کر کے دنیا والوں کو بتایا، جس نے قرآن و حدیث پر عمل کر کے بتائیں، بدعتوں کو ختم کیے، رسومات کو ختم کیے، سنت کو زندہ کیے، توحید کو لائیں اور لوگوں کو پکا سچا مسلمان اور نمازی بنانے کی فکر کیے۔ تبھی لکھتے ہیں بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں، بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے کا حق نہیں، اس کا دفن غسل کرنے کا مسلمان کے لیے کوئی ضروری نہیں، جیسا مرا ہے اسے کسی میدان میں پھینک دو۔ میرے بھائیو بزرگو، ولی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت فرما برداری، تقوی، نبی کی سنت۔ اس لیے ہر دستار کو دیکھ کر کے، رنگوں برنگوں کی پگڑیوں کو دیکھ کر کے، موٹی چھوٹی لمبی تسبیحوں کو دیکھ کر کے، لنگر اور ادھر ادھر کو دیکھ کر کے مت پھنسیے، سنت پر عمل کیجئے، قرآن و حدیث پر عمل کیجئے، اپنے صحیح اکابرین بزرگان دین کی ضرور اتباع کیجئے، احترام کیجئے، نام لیجئے۔ لیکن دیکھیے یہ سنت کا کتنا پکا سچا مسلمان ہے، اس کے پاس تقوی کتنا ہے، اس کے پاس وہ حق کتنا ہے کہ نیکی پر بھی ڈرتا ہو اور گناہوں پر بھی رویا کرتا ہو۔ یہ آدمی اگر ہے تو یہ متقی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو، ہر ایک رنگ و برنگ کو دیکھ کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے گمراہ مت ہو جائیے، بلکہ موٹی موٹی چیزوں پر عمل کیجئے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیے، خوب پڑھیے، مت چھوڑیے، ورنہ کفر میں کہیں شامل نہ ہو جائیں گے تو وہاں جنت میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس لیے سنت پر عمل کیجئے، بدعتوں کو ختم کیجئے، رسومات میں عمل مت کیجئے، سنت کی پیروی کیجئے، انشاءاللہ پکے سچے مومن مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔